ایک اچھا ریفریجریٹر خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ وولٹیج کا اتار چڑھاؤ اور غائب ہونا، جس کو ہم خراب وولٹیج بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی عام وجہ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے ریفریجریٹر کو خراب وولٹیج سے مکمل محفوظ کرنے کے لیے کم لاگت کا حل فراہم کرتی ہے۔ اس کی عملی تنصیب کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ مزید معلوماتی و تکنیکی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ کسی بھی قسم کے تعطل کے بغیر وولٹیج کی فراہمی کو بجلی کے آلات کے لیے مثالی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر اینیمیشن کے ذریعے بلا تعطل وولٹیج کو ایک سیدھی لائن میں دکھایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وولٹیج میں اتار چڑھاؤ اور بہت چھوٹے وقفے کے تعطل، جس کو براؤن آؤٹ کہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ براؤن آؤٹ اکثر آنکھ محسوس نہیں کر پاتی۔ اس کے نتیجے میں برقی نظام اور مشینوں پر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے اور آخر کار اس کے کسی حصے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وولٹیج میں کس طرح سے تغیر آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو فریج منسلک تھا سپلائی کے ساتھ، اس میں خرابی پیدا ہو گئی۔ عام طور پر وولٹیج اسٹیبلائزرز خراب وولٹیج کو سنبھالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسٹیبلائزرز کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات خراب وولٹیج کو سنبھالنے میں ان کی ناکامی منسلک آلات کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ یہ دو اقسام کے ہوتے ہیں، ایک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سرو ٹائپ ہے، اور دوسرا ریلے کنٹرول پر مبنی ہوتا ہے۔ طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلائزرز کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو میں تفصیلی بات کریں گے۔ اپنے آلات اور مشین کو سیلف ہولڈنگ یا لیچ ریلے لگا کر صرف 600 سے 800 روپے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں۔ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک ہولڈنگ یا لیچ کانٹیکٹ HO ہے، NO عام حالت میں اوپن یا کھلا کانٹیکٹ ہے، NC عام حالت میں کلوز یا بند کانٹیکٹ ہے۔ کانٹیکٹ کو ہم ربط بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت وولٹیج میں اتار چڑھاؤ کے سبب ریلے کی برقی سپلائی منقطع ہے۔ اس کا NC کانٹیکٹ آف کے اشارے اور کسی دوسرے مقام پر اطلاع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جب اس کے دستی ربط یا مینول پش کو دباتے ہیں تو دیکھیں ریلے کا لیچ کانٹیکٹ یا ربط لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی منسلکہ مشین کی برقی روبی بحال ہو جاتی ہے اور آف کا اشارہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وولٹیج میں کوئی تغیر آتا ہے تو یہ ریلے مشین کی برقی رو کو پھر سے منقطع کر دے گی اور بتایا گیا عمل بھی دہرانا ہوگا۔ اس طرح منسلکہ مشین محفوظ رہتی ہے۔ دیکھتے ہیں سیلف ہولڈنگ یا لیچ ریلے کی عملی تنصیب اور اس کی فعالیت۔ یہ ہے ایک ریفریجریٹر پر اس کا استعمال۔ یہاں پر یہ اسٹیبلائزر کے ساتھ استعمال میں ہے۔ اسٹیبلائزر کی برقی سپلائی، اسٹیبلائزر سے یہ ریلے یونٹ میں، اور یہاں سے ریفریجریٹر کو۔ اس کے طریقہ کار کا عملی مظاہرہ الگ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں اس کے کنیکشنز۔ ریلے کے ساتھ ایک سرکٹ بریکر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ریلے کے نارملی اوپن کانٹیکٹ کے ذریعے پاور ساکٹ ہے اور اس پر ریفریجریٹر لگا ہوا ہے۔ ریلے کے طریقہ کار کے عملی مظاہرے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک بلب لگایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ برقی سپلائی منقطع ہونے کے بعد جب واپس آتی ہے تو بلب روشن نہیں ہوا، کیونکہ ریلے آن نہیں ہوئی۔ جب ہم اس کا مینول پش دباتے ہیں تو ریلے کا سیلف ہولڈنگ کانٹیکٹ ریلے کو آن کرتا ہے، ساتھ ہی ریلے کا نارملی اوپن کانٹیکٹ کلوز ہو کر بلب کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس طرح برقی رو بار بار منقطع ہونے کی وجہ سے آپ کا ریفریجریٹر غیر ضروری دباؤ سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس دوران یہ خود سے آن نہیں ہوگا۔ اس میں ایک احتیاط ضروری ہے۔ ریلے کے کانٹیکٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو کنیکٹڈ لوڈ کے ساتھ آن نہ کریں۔ پہلے کنیکٹڈ لوڈ کی سپلائی آف کریں، پھر ریلے کو آن کیجئے اور اس کے بعد لوڈ آن کریں۔ اس سے ابتدائی کرنٹ کے بہاؤ کا دباؤ ریلے کے کانٹیکٹ پر نہیں آئے گا۔ اس احتیاط کی وجہ سے یہ سسٹم الحمدللہ 18 سال سے بہترین چل رہا ہے اور ریلے و ریفریجریٹر دونوں محفوظ ہیں۔ ہم نے سیلف ہولڈنگ یا لیچ ریلے کی تفصیل، اس کی عملی تنصیب اور اس کا استعمال دیکھا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔